دوستو یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد بعدد المزمل والخصائص۔ ناظرین ٹی آر ٹی وی، السلام علیکم۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ ہم علم جعفر پر ایک پہلے بھی ویڈیو بنا چکے ہیں جو کہ آپ لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہوئی اور بہت زیادہ آپ نے پسند کیا اور اس کی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ اب علم جعفر پر ہم ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہیں، اور یہ ویڈیو بہت 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 انتہائی اہم ہے، وہ اس حوالے سے کہ علم جعفر ائمہ کرام سے منسوب ہے اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں، لیکن میں نے ایسا بھی دیکھا ہے یوٹیوب چینل پر کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ جعفر کو جعفر کہتے ہیں اور پھر وہ اس بارے میں تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو درس دے رہے ہوتے ہیں، جسے خود اس لفظ کا معلوم نہیں ہے کہ معنی کیا ہے اور وہ کس سے منسوب ہے، اور وہ لوگوں کو سکھا رہا ہوتا ہے بیٹھا ہوا، اور جعفر جعفر کہہ کر ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ جو علم جعفر ہے یہ تو سائنس کا اور ستاروں سے ہے، اور وہ یوں بنا اور ایسے بنا، اس کا عجیب و غریب باتیں جن کا کوئی سر پیر نہیں، اور اپنے منطق اس پر جھاڑ دی اور وہ بھی غلط قسم کی۔ تو مجھے انتہائی دکھ ہوا کہ کیسے کیسے لوگ یوٹیوب چینلز کھول کر بیٹھے ہیں اور لوگوں کو بہکا رہے ہیں، جنہیں خود ایک لفظ کے بارے میں بھی علم نہیں ہے، جنہیں خود اس چیز کا پتہ نہیں ہے، وہ لوگوں کو بٹھا کے اور سمجھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال ہم اپنے مقصد کی جانب آتے ہیں۔ تو علم جعفر سے آج ہم جس سوال کا جواب نکالنے کی کوشش کریں گے وہ یہ ہے کہ فلاں شخص آپ سے سچی محبت کرتا ہے یا نہیں، یا آپ کو دھوکہ تو نہیں دے رہا ہے۔ تو اس بارے میں بڑا آسان سا ہے کہ آپ ایک سوال کو لکھ لیں۔ علم جعفر میں جب بھی کوئی سوال پوچھا جاتا ہے اس سے پہلے یا علیمو لکھا جاتا ہے، باری تعالیٰ کی طرف سے منسوب کر کے کہ اے جاننے والے۔ اب اس کے بعد آپ اپنا سوال شروع کریں گے کہ یا علیمو، ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص ہے اور اس کا نام فرحان ہے، تو اور دوسرا جو شخص ہے اور اس کا نام ذیشان ہے، ایک فرضی نام ہے۔ تو اب ہم لکھ رہے ہیں یا علیمو، فرحان ذیشان سے سچی محبت کرتا ہے یا نہیں، بس یہ اتنا سا ہے۔ اب آپ نے اس کو ملفوظی کر لیا، اس کو کھول دیا، یعنی کہ فے کو الگ سے لکھ لیا، رے کو الگ، ہے سے الگ، اس طرح سے لکھ لیا پورے سوال کو۔ اب لکھنے کے بعد اس میں سے ہم پھر ہر چھٹا لفظ اٹھاتے جائیں گے ہم، اور اس طرح سے جو لفظ ہمارے پاس برآمد ہوں تو ان سے ہم ایک لفظ بنا لیں گے اور وہ ہمارے اس سوال کا جواب ہوگا۔ اگر اس لفظ کے معنی سختی کے نکلتے ہیں، اس لفظ کے معنی انتہائی قہر والے نکلتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص محبت نہیں کرتا۔ اور اگر اس لفظ کے معنی، یعنی کہ ان لفظوں کو ہم جوڑ کر لفظ بنائیں گے کہ پیار محبت والے نکلتے ہیں، نرمی والے نکلتے ہیں اور اچھے نکلتے ہیں، تو اب اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص ہم سے محبت کرتا ہے۔ یعنی کہ اب ہم نے یہ سوال لکھا اور اس میں سے یہ ہم نے چھٹا لفظ اٹھایا۔ اب آپ نیچے دیکھ رہے ہیں جو لفظ ہے، اور اس لفظ سے ہم نے یہ لفظ جوڑ دیا۔ اب اس کے معنی آپ خود دیکھیں کہ یہ سختی والے ہیں یا نرمی والے ہیں۔ تو لہٰذا یہ مثال بھی آپ کو دے دی ہے، آپ کسی بھی شخص کے بارے میں اس طرح سے نکال سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو آپ کا رویہ ہو، اس سے بہتر کرنا ہے یا بہتر نہیں کرنا ہے، تو وہ پھر آپ کی اپنی طبیعت پر منحصر ہے۔ لہٰذا ہم نے تو آپ کو ایک بہت اچھا جعفری ایک نقطہ دے دیا ہے جس پر آپ بار بار پریکٹس کر کے
اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ اور یہ باقاعدہ طور پر علم ہے اور یہ سیکھا جاتا ہے، علم جفر، ایسا نہیں کہ یہ اوٹ پٹانگ اس پہ ادھر ادھر کی مار دی جائے اور پھر کہا جائے کہ جی ہم تو بہت بڑے فلاسفر ہیں۔ تو آپ ایسے لوگوں سے بچیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھے، اور اللہ تعالی ہر دکھ سے، درد سے، بیماری، رنج و الم، مصیبت، حادثہ، پریشانی، جادو سحر اور حسد سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔ دوستو، یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے مل سکے۔